تنہائی میں اگر نصیحت کی جائے، جمعے کے روز ایک بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا، اس نے اس کو نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے اس کو رسوا کیا بھری محفل میں، اس نے اس کو بدنام کر دیا اور بگاڑ پیدا ہو گیا معاشرے میں۔ اگر شعور نہ ہو تو بہشت ہے دنیا، بڑی مشکل سے گزری ہے آگہی کے ساتھ۔ اچھا، یہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، عوام نے بھی اور بہت سارے ان لوگوں نے جن کا بالواسطہ بلا واسطہ یا ایسے ہی تعلق ہے تعلیم اور شعور کے ساتھ، وہ جو اپنے بچوں کو اس ملک میں رکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی انڈسٹری یا ٹیچر، کوئی پڑھا لکھا شخص بنانا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں سفید کوٹ، انسلٹ، یہ سارے نعرے شروع ہو گئے، بےزتی ہو گئی، انسلٹ ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آج سے تو نہیں ہوئی، پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بیوروکریسی میں جا کر دیکھیں، لوہے کے بینچ دیکھیں جن پہ 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے یونیورسٹی کالجز، چاہے وہ میڈیکل کالج ہو، چاہے انجینئرنگ کالج ہو، چاہے اسکول ٹیچر حضرات ہوں، جہاں اپنے تبادلوں کے لیے جا کے بیٹھتے ہیں، اور کیا ان کے ساتھ حشر ہوتا ہے جب وہ ان لوہے کے بینچوں پہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہاں بیوروکریسی میں بیٹھا ایک کلرک بھی کس حقارت سے 21ویں 22ویں گریڈ کو پروفیسر کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا وٹنس میں خود ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ یہ ہوتے دیکھا ہے۔ میرے والدین دونوں پروفیسر ریٹائر ہوئے نشتر یونیورسٹی سے 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ تک، اور میں نے نئی عزت ہوتے دیکھی، چاہے قائد اعظم میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے جن کے ساتھ اتارا گیا، ان کو تو کوئی رعایت نہیں برتی گئی، اور کیا بیہیویئر تھا۔ یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ کسی پولیٹیکل بائسنگ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے 70 سال کی تاریخ کی بات کر دی تو میں نے یہ بات کر دی کہ اس کا تعلق کسی سیاسی بات سے نہیں ہے، اس کا تعلق شعور اور تعلیم کے ساتھ ہے۔ پہلی سوال تو میں کروں گا کہ جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے یا وہ لوگ جو پڑھے لکھے یا ٹیچر کمیونٹی ہے، when they get insulted this way، جو میو ہاسپٹل میں ہوا، اس سے نیچے بہت برا میسج آتا ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں نظام چلانے کے لیے، ایک انڈسٹریل طریقہ کار ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیڈرشپ والا۔ انڈسٹریل یہی ہے کہ جاؤ، 4 بندوں کو مار گراؤ، جھاڑ پٹاؤ، بےزتی کرو، انسلٹ کرو، دنیا میں اس کا تماشا بنواؤ۔ اور لیڈرشپ یہ ہوتا ہے کہ پراپر اگر کہیں کو غلطی ہو رہی ہے، اس کی انکوائری سیٹ اپ کی جائے اور جو فیصلہ کرنا ہے اس کو طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ آرتھوپیڈک کے پروفیسر جو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ٹیچر ہیں، ان کی جس طرح ایک گیلری میں کھڑے ہو کے تضحیق کی گئی، وہ تضحیق قابل مذمت ہے، اور ہر پڑھے لکھے ذی شعور شخص کو بغیر کسی لنک کے اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پروفیسر حضرات ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ان سے میرا سوال ہے کہ اگر ذبح ہونے کے لیے ایک مرغی کی طرف ہاتھ بڑھایا جا رہا ہو تو باقی مرغیاں دڑبے میں چپ کر کے کارنر پہ جب کھڑی ہو جاتی ہیں تو باری ان مرغیوں کی بھی آتی ہے، اگر نظام میں ہی یہ لکھا ہو کہ ذبح آپ کو کیا جائے گا، یعنی کہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا۔ اب کچھ ایشوز ہیں جو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے، کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں جتنے بھی ہیں، دیر از فری ٹریٹمنٹ۔ اچھا، اگر فری ٹریٹمنٹ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نتھنگ از فری ان دس ورلڈ، کوئی چیز مفتے میں نہیں ملتی۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مفتے میں ہے تو بدلے میں یہ ہوگا کہ کہیں برج بننا تھا وہ نہیں بنا، آپ کے علاقے میں سڑک تعمیر ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، آپ کے اسکول کا انفراسٹرکچر بننا تھا وہ نہیں بنا، آپ کے شہر میں اگر کہیں بجلی کا کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا، کہیں کھمبے کا کام، بجٹس وہاں سے شارٹ ہو گئے۔ یہ جو کرنٹ سنیریو ہے اس ہاسپٹل کا، اور جن پروفیسر صاحب کی تضحیق کی گئی اور ان کو اریسٹ تک کرنے کو کہا گیا اور فوراً دس گائے نیڈ ٹو بی فائرڈ، اور یہ پورے انٹرنیٹ پہ ہے، وہ کتنا کام کرتے تھے وہ یہ فوٹیج آپ دیکھ لیں۔
وہ کس طرح مریضوں کے ساتھ لگے رہتے تھے. ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا اور اس ایڈیشنل چارج سے یہ کچھ عرصہ پہلے ہی استعفے کا تقاضا کر چکے تھے اور وہ استعفیٰ یہ آپ کی سکرینز پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان واقعی مکتی مانگ رہا تھا, اس پر زبردستی کچھ تھوپا گیا تھا, وہ مکتی اب اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو گئی, ان کو وہ چلے گئے اس عہدے سے. لیکن جس طریقے سے یہ ہوا عمل اور جس طرح انسلٹ کی گئی, اس کا نقصان کیا ہوگا. پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کوئی بھی حرکت ہمیشہ ہسپتالوں میں ہی کیوں ہوتی ہے. اگر کیا اس طرح کی کوئی بھی چیز یا اسکولوں میں ہی کیوں ہوتی ہے, کیا یہ کیا جا سکتا ہے یہ عمل کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے میں جا کے یا کسی کچہری میں جا کے, کیونکہ وہاں وکلا میرے محترم دوست ہیں, they show some respect, unity and dignity, they know how to keep their black coat up. بٹ انفارچونیٹلی جو ٹیچر طبقہ ہے یا جو ڈاکٹرز ہیں یا وائٹ کوٹ ہیں یا پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, they do not do this thing, they even do not know how to get respect because ان کی آپس میں کوئی اتحاد یونٹی ہے ہی نہیں. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اور جو سو کالڈ جو بہت ساری تنظیمیں اس پر کام کرتی ہیں, اس طرح کی تضییق ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ سمپل پروٹیسٹ یا اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ ڈگنیٹی بڑے عرصے میں بلڈ کی جاتی ہے. اب رہے گی بات پبلک سیکٹرز ہاسپٹلز میں, اس میں ادویات نہ ہونے پر یا اس میں چیزوں کی فراہمی نہ ہونے پر. میو ہاسپٹل کئی سالوں سے کئی لاکھ کروڑ نہیں اربوں روپے کے بجٹ کے خسارے میں. وہ بجٹ دینا, وہاں دوائیاں دینا, اسپتال کی چادریں پوری کرنا یا یہ چیزیں پوری کرنا, وہ ایک ایکٹنگ ایم ایس کا کام نہیں ہے جو کہ آرتھوپیڈک کے بڑے پروفیسر بھی تھے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پہ آپ جا کے ایک ایسے شخص کو تھپڑ کرائیں جو وہاں ملازم رکھا گیا جس کا کام صرف پیٹرول ڈالنا ہے کہ پیٹرول کیوں نہیں آ رہا. پیٹرول اگر اس پیٹرول پمپ پہ موجود نہیں ہے تو رسپانسبل اس پیٹرول پمپ کا مالک ہے. اور ان کیس آف پبلک سیکٹر ہاسپٹل مالک کون بنے گا؟ سوال کس سے ہونا چاہیے؟ خود سوچیں. اب آتے ہیں دوسری طرف, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف. جب کسی چیز کو امپروو یا امپرووائز کرنے کے لیے ایک ایسا معاشرہ جو آلریڈی پرتشدد ہو, اس طرح کا رویہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے, تو کیا اس سے آلریڈی ان پبلک سیکٹرز میں کم تنخواہوں پر کام کرنے والے یا فری, نتھنگ از فری ان دس ورلڈ, بیچارے اپنی زندگیاں دینے والے جو ہاؤس آفیسرز حضرات ہیں یا پی جی آرز ہیں, ان کا مورائل کہاں جاتا ہے؟ آپ کے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوئی ہے, جو یہ خواب دیکھ لیتا ہے کہ اس نے بڑا ہو کے استاد بننا ہے یا ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, اس کا مورال کہاں جاتا ہے جب وہ ایسی کوئی تضییق دیکھ لیتا ہے؟ تو اس کا مورال کہاں جاتا ہے؟ اور ایک ایسا پرتشدد معاشرہ جہاں تعلیم آلریڈی پاتال میں ہے, جہاں تہذیب نام کی چیز نہیں ہے وہ پاتال میں ہے. سوال پھر وہی ہے کہ کیا وہاں رات کو کام کرتی کسی گائنی وارڈ میں یا ایمرجنسی میں کام کرتی نرس, لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر سیف ہے؟ یعنی کسی کا باپ 71-72 سال کی عمر میں دل کے دورے سے مر گیا, تو پھر کیا ریئیکشن ہوگا جب اس طرح کی کوریڈورز میں کھڑے ہو کے بغیر انکوائری کے اس طرح کی انسلٹس کی جائیں گی؟ تو وہاں شیشے ٹوٹیں گے, وہاں قتل و قتال ہوگا. ہمارے ہی ایمرجنسیز ڈپارٹمنٹ میں پبلک سیکٹرز کے لوگ گولیاں تک چلا کے چلے جاتے ہیں. یہ سب سوچنا ہوگا. اب آ جاتے ہیں ایک اور بات پر جس پر مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ میں آواز نہیں اٹھا رہا یا تنقید نہیں کر رہا, کمیشن مافیے پہ, چاہے وہ فارمیسی انڈسٹری ہے یا وہ لیب کے لوگ ہیں یا ڈائگنوسٹک سے جڑے لوگ ہیں. فارما انڈسٹری سے جڑے لوگ سارے میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میڈیکل ریپس بھی اور باقی سب بھی. ان کا جو ایک ماڈل آف سٹرکچر آف ورک ہے, جس دن لوگوں کو وہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ بالکل ایسے جس طرح پی آر پیکیجز اور یہ بڑے بڑے پیکیجز اور یہ مارکیٹنگ پہ پیسہ لگاتے ہیں, اسی طرح فارما انڈسٹری میں ایک ایکیڈیمک پیسہ موو ہوتا ہے. یہ اس کے تھرو ایک سٹرکچر ہے جو چلتا ہے. لیکن سٹل اگر کوئی ڈاکٹر, نرس, پیرامیڈکس جڑا ہوا یا اس سے کوئی بھی جڑا ہوا شخص کمیشن بیسڈ کام کر رہا ہے یا کمیشن پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, تو یقینی طور پر وہ چیز قابل مذمت ہے. لیکن
اور اس پر میں نے ماضی میں بھی بڑی دفعہ آواز اٹھائی ہے، جس پہ میرے سے فارما انڈسٹری کے کچھ دوست میرے بھائی ناراض بھی ہوئے ہیں، لیکن جیسے وہ میرے بھائی ہیں ویسے ہی عام عوام بھی میری بھائی ہے، بہن ہے، اور ان کی زندگیوں کا بھی سوچا جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے ایک خلیج کو پیدا نہیں کرنا، ہم نے عوام کو یہ تاثر نہیں دینا۔ آج جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں ان میں سے کتنے لوگوں کے ماں باپ بہن بھائی کہیں نہ کہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہے، کسی ڈاکٹر کے، کسی مسیحا کے؟ کتنوں کی جانیں ان ڈاکٹرز نے بچائیں؟ ایک ڈاکو کا لیبل لگا دینا، قاتل کا لیبل لگا دینا، انسلٹ کا بیہیویئر شو کرنا، انسلٹنگ بیہیویئر کرنا، وہ بھی پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں، جس کا کم از کم ان لیب کمیشنز اور ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو کسی اور جگہ میس لیول پر ہو رہی ہے، اور انہی مگر مچھوں کو پکڑے جانا چاہیے۔ اس سے نیچے کتنی ٹریل ہوگی؟ کیا ہوگا؟ کوئی بھی سرکاری اسپتال میں کام نہیں کرے گا۔ جب سرکاری اسپتال میں لوگ کام کرنا پسند نہیں کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر گرو ہوگا۔ جب پرائیویٹ سیکٹر گرو ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر تو آپ کے اتنے کنٹرول میں نہیں ہے، اس میں اگر کوئی ایتھیکل بندہ ہوگا تو پھر تو کرپشن نہیں ہوگی، اگر ان ایتھیکل ہوگا تو پھر ہوگی۔ اور جس طرح آپ کے کسی محکمے میں، جو عام عوام مجھے دیکھ رہی ہے، آپ کے کسی محکمے میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں بھی، انجینئرنگ کے شعبے میں، ٹیچنگ کے شعبے میں، کسی شعبے میں بھی پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہر معاشرے کے ہر طبقے میں، ہر ملک کے اندر اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے ریشنل بیہیویئر سے، ایگریسو بیہیویئر سے یا پبلسٹی سٹنٹ سے پورا جو معاشرے کا امیج ہے وہ پرتشدد بھی ہو جاتا ہے، اور ایک امپیکٹ فیکٹر بھی خراب ہو جاتا ہے، لوگوں کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کوئی پروفیسر اب جو دیکھ رہا ہے، جو وارڈ چلاتے ہیں، وہ کس مورال کے تحت اپنے پی جی آرز یا ہاؤس آفیسر سے کام لیں گے، جبکہ ان کو گیلریز میں کھڑے ہو کے بے عزت کیا جاتا ہو ان باتوں کے لیے جن کے وہ قصوروار بھی نہیں۔ اب دوائی، چادریں، یہ چیزیں پوری کرنا، اربوں روپے کے خسارے کے ہسپتال پہ ایک ایکٹنگ چارج سنبھالے آرتھوپیڈک پروفیسر کا کام نہیں تھا، اس کا کام مریض دیکھنا تھا۔ آپ نے اس کو ایکٹنگ چارج دیا اور اس بیچارے کے ساتھ آئیے، اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ تو ہمیں پورا انفراسٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ یہ میرے میسج کو، اس ویڈیو کو بغیر کسی پولیٹیکل بائسنگ، ایسا جب پچھلے دور حکومت میں بھی ہوتا تھا، میں نے 70 سال کہہ دیا تو 70 سال کی بیوروکریسی ایسے ہی ڈیل کرتی آئی ہے، انڈسٹریلائزیشن ماڈل پر، تضحیک ماڈل پر، لوہے کے بینچوں پر بٹھا کر، جبری تبادلے کر کے اسی طرح ڈیل کرتے آئی ہے۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے میری ذاتی طور پر سرکاری نوکری نہ کرنے کی۔ مجھے نفرت ہے ان لوہے کے بینچوں اور لوہے کے پنکھوں سے، قتل گاہ لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں اخے سرکاری نوکر، اگر آپ نے سرکاری نوکر میں بن کے، دربان بن کے کھڑے رہنا ہے، چاہے آپ نے باہر سے اتنی ڈگریاں لی ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے کسی کولیگ کی انسانیت سوز بےزتی کر دی جائے اس بات پر جس کا وہ قصوروار بھی نہیں ہے، تب بھی آپ دربان بن کے کھڑے ہیں، تو ہمیں پھر کہنا پڑے گا کہ اخے ایسے سرکاری نوکر۔ اس طرح کی چیزوں سے ملک میں امن، محبت، پیار نہیں پھیلے گا۔ ہمیں امن، محبت، پیار کا درس دینا ہے، اور یہ درس ہمیں پچھلے 70 سال، اچھا میں کہوں پچھلی حکومت جو گئی، جس سے یہ حکومت ٹیک اوور کی گئی، ان کا رویہ بھی یہی تھا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، ان سے پچھلی حکومتوں کا بھی یہی تھا۔ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن میں ضرور ان دربانوں سے سوال ضرور کروں گا جو اپنی اس عمر میں بھی، جب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، 60-65 سال کی عمر میں اپنی چھوٹی سی سرکاری نوکری کی خاطر اور تھوڑی بہت پھوں پھاں کی خاطر پریسٹیج، رسپیکٹ اور عزت بھول گئے، دربان بن کے ایسے کھڑے ہیں۔ ان کو ضرور اخے سرکاری نوکر ضرور سمجھنا چاہیے کہ سر یہ والے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں یا چیزیں ہیں، ہمیں یہ بڑے ادب سے لینی چاہیے، اور رسپیکٹ از ایٹ دی پیک۔ ہمیں بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے بیوروکریسی سے جڑے حضرات کی، پولیٹیشنز کی، ایڈمنسٹریٹو معاملات کی، اپنے اداروں کی، انسٹیٹیوشنز کی، انہیں بھی ہماری رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وکلا ہیں، عام عوام ہے، یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ آخر میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں، یہ پڑھیے، یہ آپ کے سامنے ہے اس ٹائم اسکرین پر،
کہ حضرت سیدنا امام شافعی سے روایت ہے کہ جس نے اپنے مسلمان کو بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ میں یہیں اینڈ کروں گا، جو ہوا قابل مذمت ہے، لیکن اس کو بڑے ایک معاشرے میں پازیٹیو میسج کے طور پر اس ویڈیو کو دیکھا جائے۔ یہ کسی کے اگینسٹ بات نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے معاشرے میں میوچول رسپیکٹ پیدا کرنی ہوگی، عام عوام کو حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کو عام عوام کے لیے، اداروں کے لیے، اپنے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور دربان گیری چھوڑ کے مہذب رویے اپنانے ہوں گے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔